پبلک ہیلتھ میں ڈیسیز کوٹا اور اس کے اوپر نوکریاں دی گئیں، تو یہی اپلیکیبل کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن پر بھی اپلائی ہوتا ہے اور کے ڈی اے پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. تو وہاں پر میں آپ کو نمبر آف ڈیسیز کوٹا آپ کی نالج میں ہے کہ وہ موجود ہے، لیکن ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی. 2 لوگ تو میرے پاس بھی کام کر رہے ہیں، ان کو نوکریاں، ان کے والد واٹر سیوریج کارپوریشن میں تھے لیکن آج تک ان کو نوکریاں نہیں دی گئیں. 10-15 سال سے ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مینٹیننس کے نام پر یا پھر نئے پلانٹس کے پر آپ کی کیبنٹ نے پھر کوئی 477 یا آس پاس، سر مجھے فگر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے سر، آپ کو معلوم ہے کئی کروڑ روپے دوبارہ مینٹیننس کی مد میں دیے گئے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر وہ مینٹیننس کا پیسہ دوبارہ یا انسٹالیشن کمیشننگ کا پیسہ دوبارہ ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو کوئی فروٹفل اس کا نظام نہیں بنایا. سر ایک تو ڈیزیز کوٹے پہ اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ صرف پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے اندر نہیں ہیں، وہ صوبہ سندھ میں تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ایک ہی یہ ہمارا رول ہے 10 اور 11A آف APT رولز 1974، اس کے تحت ہوتے ہیں اور وہ سندھ حکومت کے تمام اداروں کے اوپر یکساں اپلائی کرتا ہے اور اسی طرح لوگ ہو رہے ہوتے ہیں. اب کچھ حوالے دیے معزز ممبر نے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو وہ جانتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہیں، ان کا کام نہیں ہوا. تو ایک تو یہ جو ڈیزیز کوٹے پہ اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں کہیں کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپلائی کرتے ہیں، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے وہ گزرتے ہیں، مختلف کمیٹیاں ویسے ان کی اپروولز ہوتی ہیں اور فائنلی وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. کچھ کیسز ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ رولز کے تحت ایک طریقہ کار ہے کہ اس طرح سے یہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو جاب ملے. کچھ کیسز ہیں ہمارے پاس بھی آ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی شخص کا انتقال حالیہ دنوں میں ہو گیا ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ جاب نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاں کچھ شاید عرصہ متعین ہے، کچھ 2 سال 3 سال ہے کہ پتہ نہیں اتنے سالوں کے اندر اندر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز آتے ہیں. کچھ لوگ پھر عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں مختلف بنیادوں پر، پھر وہ کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ان میں کئی تاخیر ضرور ہو جاتی ہوگی، ورنہ روٹین میں جو کیسز آتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ رکاوٹ ہوتی ہے، نہ سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دینا ہے کہ اس کو نہیں دینا ہے. سر وہ ایکچولی ہم نے ابھی تک کانٹریکٹ نہیں دیا کسی کو. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام کورٹ میں ہمارا ایک RO پلانٹ ہے، کافی بڑا میگا RO پلانٹ ہے، اس میں 1.5 MGD کا RO پلانٹ ہے وہ، اور وہ مختلف وجوہات ہیں، وہ نان فنکشنل ہے، وہ چل نہیں رہا. جب پچھلی سندھ حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہ کیئر ٹیکر سے پہلے، تو اس وقت اینگرو نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں تو ہم اس کو چلا لیں گے، اس کی ریہیبلیٹیشن بھی کر لیں گے اور اس کو ہم چلائیں گے بھی. اس پہ انہوں نے ابھی ایگزیکٹلی چونکہ وہ فگر میرے پاس نہیں ہے تو جو تو مجھے یاد پڑتا ہے کوئی غالباً 1400 ملین شاید کوئی ایسی رقم تھی جو انہوں نے کہی تھی. کچھ ان کی ریہیبلیٹیشن کی تھی اور کچھ ان کی جو ہے وہ رننگ ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں اس کی تھی. تو وہ سندھ کیبنٹ نے اپروو کیا اور وہ طے ہوا کہ یہ پلانٹ ہم اینگرو کو دیں گے اور وہ اس کو ریہیبلیٹیشن بھی کریں گے اور اس کو وہ 4 سال کے لیے چلائیں گے بھی. پیسے بھی اپروو ہو گئے کیبنٹ سے اور سب کچھ ہو گیا. مین وائل اینگرو نے ہمیں خط لکھا کہ جناب یہ جو اس کے 2 کمپوننٹ تھے نا، ایگزیکٹلی 1400 کوڈ نہیں کیجیے گا لیکن لگ بھگ کوئی اتنی اماؤنٹ تھی، مجھے ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں آ رہا کہ جو اماؤنٹ تھی اس میں سے اس کے جو 2 کمپوننٹ تھے، ایک تو تھا کہ ریہیبلیٹیشن کریں گے اور دوسرا جو تھا اس کو وہ رننگ کاسٹ کے لیے تھا. تو ہم نے جو رننگ کاسٹ بھی تھی وہ 4 سال کے لیے رکھی تھی، لیکن بعد میں اینگرو نے کہا کہ نہیں 1 سال کے لیے ہے اور آپ ہمیں ہر سال اتنے پیسے دیں گے. اب اس میں پرابلم یہ ہو گیا کہ کیبنٹ کا اپروول جو تھا وہ کسی ایک مخصوص ایک اماؤنٹ کے لیے تھا اور اینگرو جو ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ اس سے زیادہ ہو رہی تھی اور وہ 2000 ملین سے بھی زیادہ پیسے بن رہے تھے. تو ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مین وائل یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب نے کوئی وزٹ کیا اسلام کورٹ میں، جو یہ ہمارا RO پلانٹ ہے وہاں پر یہ گئے، انہوں نے وزٹ کیا اور ظاہر ہے کہ فنکشن نہیں تھا. تو انہوں نے تفصیلات پوچھی کہ کیوں یہ نہیں چل رہا، تو ان کو ساری تفصیل بتائی گئی کہ جی اس طرح سے یہ سارا اس کا کیس ہے اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے رکا ہوا ہے. چیف منسٹر صاحب نے ایک ہدایت جاری کی کہ یہاں ایک کوئی کمیٹی بنائیں جو اس کی جو کاسٹ آئی ہے اس کو ذرا ایویلویٹ کرے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں اور کتنے میں ہوگی. ایک کمیٹی بن گئی. کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ سبمٹ کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام جو ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کا اور اس کو چلانے کا یہ 434 ملین میں ہو سکتا ہے. اب کہاں
1400 पे खड़े थे, 2000 पे जा रहे थे, कमेटी कह रही थी कि 434 या 31 मिलियन में हम ये काम कर सकते हैं। वो केस आ गया सामने। अब मीनवाइल हम दोबारा आ गए हुकूमत में, कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट के सामने ये आया कि जी 434 मिलियन जो है इस्लाम कोर्ट के आरओ प्लांट के लिए देने और ये इसके लिए चल पड़ेगा। मैं मिनिस्टर था, मुझसे पूछा गया कैबिनेट में कि जी ये आप चल जाएगा। मैंने हाथ खड़े किए कि जी ये तो एक तरफ वो हम कह रहे हैं कि 2000 मिलियन चाहिए, एक तरफ 1400 मिलियन की बात हो रही है, ये 434 कमेटी कह रही है, ये कैसे होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये ठीक है या वो ठीक है, ये कैसे हो रहा है? तो हमें टाइम दें ताकि हम उस कमेटी से मिलें, उनसे पूछें कि भाई किन ग्राउंड पे आपने किया था, ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है, आप ये 450 425 मिलियन जो ये भी कहीं ज़ाया करवा दें। उस पर फिर वो डेफर हुआ। डेफर होने के बाद उस कमेटी के तमाम मेंबरान को बुलाया गया, सेक्रेटरी साहब ने उनके साथ मीटिंग्स की और उनको ये कहा कि जी अगर आपने ये कहा है कि इतने में हो सकता है तो हमें बताएं, हमें गारंटी दें, हमें अंडरटेकिंग दें कि आप कर सकते हैं, तो हम कैबिनेट से जाकर ये पैसे करवाएंगे, वरना ये पैसे हम हमारे लिए तो मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, सेक्रेटरी भी नॉन टेक्निकल आदमी है। एक कमेटी ने जो वर्कआउट किया वो कह रहे हैं 1400 पे जाएंगे, 2000 पे जाएंगे, ये कह रहे हैं 434 पे जाएंगे। उस कमेटी के जितने मेंबर्स थे वो सब बैठे, उन्होंने हमें अंडरटेक किया, लिख के हमने उनसे लिया कि आप इतने पैसों में ये काम करेंगे, उन्होंने लिख के हमें दिया। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आप हमें अपनी मर्जी के तमाम जो अमला है वो हम मर्जी का देंगे। वो हमने इनसे कहा कि हम आपको अपनी मर्जी का पूरा अमला जो आप कहेंगे वो देंगे, कोई आपके काम में मदाखलत नहीं होगी, लेकिन इतने पैसे में आप हमें ये काम करके देंगे। उन्होंने इस बात की हमें गारंटी दी। उसके बाद ये कैबिनेट में गया और कैबिनेट ने वो पैसे जो थे वो अप्रूव किए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये कोई नई स्कीम नहीं है, कोई किसी को अभी कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं किया गया, ये रिहेबिलिटेशन का काम है और ये रिहेबिलिटेशन का काम अभी कुछ अरसे में जो है शुरू हो जाएगा। और उम्मीद है अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो इंजीनियर्स हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसको ठीक करेंगे, तो वो इतने पैसों में इंशाल्लाह ताला उसको चलाएंगे।